نکاح عبادت ہے، عبادت کو شریعت نے آسان بنایا ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں مشکلات میں ڈالا گیا ہو، مصائب میں ڈالا گیا ہو، دشواریوں میں ڈالا گیا ہو، دشواریوں سے گھیر دیا گیا ہو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کا اس پر زور نہیں دیا گیا، زکوٰۃ کو اس پر لازم نہیں کیا گیا، حج کو اس پر لازم نہیں کیا گیا، عمرے کو اس پر لازم نہیں کیا گیا۔ غریب آدمی کو زکوٰۃ، حج اور عمرے کا لزوم اور اس کو فرض قرار دینا، یہ اس پر دشواری کا سبب ہے، مشکلات کا سبب ہے۔ ہر عبادت کو شریعت نے آسان بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ نکاح عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح آدھا ایمان ہے اور باقی آدھا ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نکاح کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری کامل اتباع کرنے والا نہیں ہوگا۔ نکاح عبادت ہے اور عبادت میں شریعت نے آسانی رکھی ہے، لیکن آج دشوار اور مشکل اس وجہ سے بن گیا کہ ہم نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق مسنون نکاح کرنا ہم نے چھوڑ دیا، سنت کے مطابق ہم نے نکاح کرنا چھوڑ دیا، تو یہ نکاح آسان ہونے کے بجائے مشکل ہوتا چلا گیا، اتنا مشکل ہوتا چلا گیا کہ شادی کرنے کے لیے 8-10 سال آدمی فکر مند ہو گیا۔ اگر اسے اپنے ملک میں کمانے کے لیے ذرائع موجود نہ ہو تو وہ دوسرے ملکوں کا سفر کر رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نکاح کرنا ہے۔ جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ شادی سفر میں بھی ہو سکتی ہے، شادی پرانے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے جسم پر لگنے والے کلر سے اور رنگ سے یہ پیغام دیتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے برخلاف آج شادی ہوتی ہے تو گلی کے اس کونے میں شادی کا گھر ہو تو ادھر دوسرے کونے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کنارے پر شادی ہو رہی۔ تو یہ خود کی طرف سے، اپنی طرف سے شادی کو مشکل بنانا ہے۔ جب آدمی اپنی طرف سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے تو پھر شکایت سوائے اپنے آپ کی کسی کے وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکتا کہ مجھے غریب کیوں بنایا، میرے لیے شادی دشوار ہو چکی ہے، جبکہ شریعت نے نکاح کو آسان بنا۔ تو نکاح سادگی کے ساتھ ہو، اتنا آسان بنایا نکاح کو شریعت نے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب اگر نکاح پڑھا دیتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، دلہن اور دولہے کے کوئی نئے کپڑے بھی نہ ہو، آپس میں کچھ لین دین نہ ہو سوائے مہر کے، تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، تب بھی شرعی نکاح ہو جاتا ہے، اس میں کچھ گناہ باقی نہیں رہتا۔ نکاح عبادت ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو عبادت سمجھیں۔ یہ سنت ہے اور سنت عبادت ہوتی ہے، اس کو نصف ایمان فرمایا گیا اور نصف ایمان عبادت ہوتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ہم غور کریں، کیا کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس میں ناچ گانے کا التزام ہو رہا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے،
ادھر سے گانا لگ رہا ہے، ادھر تراویح ہو رہی ہے، ادھر سے باجا بج رہا ہو، کوئی بتا سکتا ہے ایسی مثال؟ ادھر احرام باندھ رہے ہیں اور ادھر گانے لگ رہے ہوں، ادھر روزہ افطار ہو رہا ہے اور ادھر پٹاخے پھوٹ رہے ہوں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ناچ گانے کا ہم التزام کرتے ہیں اور ناچ گانے کو اس میں داخل کرتے ہیں، تو پھر بتائیں نکاح جیسی عبادت میں ہم ناچ گانے کو کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض ناچ گانا حرام نہ ہوتا، مان لو حرام نہ ہوتا، تب بھی ہم اس چیز کو عبادت میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عبادت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ چہ جائے کہ ناچ گانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لکسر المزامیر، ان باجوں اور آلات کو توڑنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو عبادت اور ناچ گانے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نکاح عبادت ہے اور اس میں ناچ گانا، عبادت میں ناچ گانے کو شامل کرنا ایک ادنا مسلمان کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک غریب اور نادان ان پڑھ جسے شریعت کا کچھ بھی علم نہ ہو، کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ گانے لگا کر جماعت میں کھڑا ہو رہا ہو، گانے کانوں میں، گانوں کی آواز بھی آ رہی ہے اور نماز میں ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ایسے؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر نکاح میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، اس کو ہم نے سنت نہیں سمجھا، اس کو ہم نے شریعت کا حصہ نہیں سمجھا، جبکہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ سنت ہے۔ ہر نکاح کے خطبے میں روایت پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ ہر نکاح کی آیت، ہر نکاح خطبہ نکاح میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن سنت کا لفظ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ کو، آپ کے طریقہ مطہرہ کو، پاکیزہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو شادی میں ناچ گانا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ایک طرف عبادت کے لیے کھڑا ہو اور دوسری طرف بازو میں ٹیپ لگا کر، گانے لگا کر وہ عبادت میں مشغول ہو رہا ہے۔ ایسے شریعت میں اس کی نہ عقلاً اجازت ہے، نہ شرعاً، نہ کسی طرح سے اس میں ہم داخل نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کی نقالی تو ہو سکتی ہے، غیر قوموں کی مشابہت تو ہو سکتی ہے، غیر مذہب والوں کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ خوشی میں آزاد ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان نہ خوشی میں آزاد ہے نہ غم میں آزاد ہے، ہر حال میں مسلمان قید ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہماری خوشی بھی شریعت کے مطابق ہی ہو، ہمارا غم بھی شریعت کے مطابق بھی ہو۔ کسی مسلمان کو غم کے موقع پر اجازت نہیں ہے کہ وہ ماتم کرے، وہ تالیاں پیٹے، وہ نوحہ اور قصیدے پڑھے، 3 دن سے زائد عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ منائے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم اس میں بھی پابند ہیں، ہر حکم میں ہم پابند ہیں، زندگی کے گزارنے کے ہر طور و طریقے میں ہم پابند ہیں۔ اگر ہم نکاح میں ناچ گانے کو داخل کر رہے ہیں تو ہم پابندی کی زنجیر کو توڑ رہے ہیں، ہم آزادانہ زندگی گزارنے کی فکر کر رہے ہیں، جو کہ شیطنت ہے، نفسانیت ہے، غیر قوموں کی نقالی ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادیوں میں رسم و رواج، رسم کس کو کہتے ہیں؟ رسم عربی لفظ ہے رسم، رسم کے معنی تصویر، فوٹو۔ ایک ہوتی ہے کسی کی ذات اور ایک ہوتی ہے اس کی تصویر اور فوٹو۔ فوٹو اور تصویر میں ذات چھپی ہوئی نہیں رہتی، ذات کی حقیقت نہیں رہتی، ذات کہیں اور ہوتی ہے، فوٹو کہیں اور ہوتی ہے۔ فوٹو میں جان نہیں ہوتی، فوٹو میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تو جتنے رسم و رواج ہے یہ سارے تصویر کی طرح ہے، حقیقت الگ ہے، تصویر الگ ہے۔ تو اسلام حق ہے، حقیقت کا پیغام دیتا ہے،
کہ جو حق ہے، جو حقیقت ہے، اس کو اپناؤ اور رسمیت کو ختم کرو۔ یہ رسم و رواج آدمی کو دین سے بے دخل کر دیتے ہیں، یہ آدمی کو غیر مہذب بنا دیتے ہیں، یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے کی رسمیں ہوں یا بعد کی رسمیں ہوں، یہ ساری کی ساری رسمیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ پہلے ابتدائے یہاں آزادی سے پہلے یا اس کے کچھ دنوں بعد آپس میں تمام قوموں کا اختلاط اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو بعض قوموں کی رسمیں بعض قوموں میں داخل ہو گئی، بعض مذہب کے طور طریقے بعض مذہبوں میں داخل ہو گئے، تو ایسے ہی اسلام میں بھی غیر مہذب طریقے داخل ہو گئے۔ شادی کی جتنی رسمیں ہیں ساری کی ساری غیر مہذب ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اگر کسی قوم میں اس کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکاح کے موقع پر تعلیم دیتے ہیں۔ نکاح سب سے برکت والا نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں کم پیسہ لگایا گیا ہو، جس میں غریب کو بلایا گیا ہو، جس میں بچی یا بچہ دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کیا گیا ہو۔ بہت سارے لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، خاندانی شرافت کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم دین کو ترجیح دو، دین کو بنیاد بنا کر نکاح کا پیغام بھیجو، کیونکہ نکاح یہ نسل کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب دین کو بنیاد بنا کر نکاح کے رشتے طے ہوتے ہیں تو پھر نسل جو آئے گی وہ دیندار آئے گی، وہ شریف و نسل انسان پیدا ہوں۔ تو رسم و رواج کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطبہ نکاح میں خاص طور پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، 2-3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو بھی آیتیں پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، ہر آیت میں تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اس آیت میں 2 جگہ تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ نکاح ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہر آدمی خوش ہوتا ہے، گھر کا ہر فرد خوش رہتا ہے، خاندان کا ہر فرد خوش رہتا ہے، بلکہ دونوں خاندان کے ہر فرد خوش ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کی جاتی ہے کہ کوئی نوکر ہے تو اس کے لیے بھی اچھے کپڑے بنائے جائیں، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو اس کے بھی کپڑوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کو دعوت دینے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ناراض کرتے ہیں تو صرف اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا ہماری نگاہ میں اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نوکر سے بھی کم ہو گئی، ہمارے غریب رشتہ دار سے بھی کم ہو گئی، یا ہمارے غریب پڑوسی سے بھی کم ہو گئی کہ ہم غریب رشتہ دار کو، ہمارے نوکر چاکر کو، ہمارے غریب پڑوسی کے طرح ہم لحاظ کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کا ہم اس موقع پر فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں غیر قوموں کی نقالی اس میں کر کے۔ اسی وجہ سے خاص طور پر جو آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اس میں تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کو، پرہیزگاری اختیار کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ نکاح اور تقوی میں کوئی جوڑ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع جو ہوتا ہے آدمی اس میں آزاد ہو جاتا ہے، خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے خطبہ نکاح میں اس آیت کو رکھا گیا کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا دامن ہمیشہ ہر مسلمان کو تھامے رکھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم سے حوا کو، پھر حوا سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ سلسلے کو جاری رکھا، اور رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ اس آیت میں اس کا پیغام ہے۔
تو خوشی کے موقع پر بھی ہم پابند ہیں. ہم آزادانہ خوشی نہیں گزار سکتے. ہم خوشی منا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, تو ہمیں شریعت کے تعلیمات کو جاننا ہوگا کہ کس حد تک ہم شادی میں خوش ہو سکتے ہیں, خوشی کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے, اس کو معلوم کرنا ہے. شادی کے بعد سوائے ولیمے کے اور کوئی دعوت نہیں ہے. جمعگی کا شریعت میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. صحابہ کی کتنی کتنی شادیاں ہوتی تھیں, 4 شادیاں, 3 شادیاں. حضور کی کتنی شادیاں ہوئیں. کسی ایک شادی کے تعلق سے بتاؤ کہ فلاں صحابی کی جمعگی میں گئے تھے, اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت پیش کر کے نہیں بتا سکتے. تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں, کن کے طور طریقے اپنا رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے صحابہ نمونہ نہیں ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ کیا اولیاء اللہ بزرگان دین کی شادیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے زندگی کے ہر موڑ کو, زندگی کے ہر کام کو, زندگی کے ہر شعبے کو صحابہ کے مطابق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسنون نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, مسنون ولیمہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باجے سے, ہر رسم و رواج سے, خرافات سے ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت کرے.